نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سوری یہاں سے سٹارٹ کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. Today we will not take a recap. Rather, I'll start this lecture with a question. The question is, why are you studying this human resource development? What is the need? Why do you want to study this topic? Why are you looking at these lectures? Why are you hearing me? Why are you starting this slide? Why are you playing this video? All these questions carries some meaning to you. All these questions have some answers. But the answer is something different. The actual aspect is, the actual requirement is, or the actual background of this question is a need. Yes, the need is a very important aspect for anything. Need is generated from something. Need is something that you create within yourself. Sometimes we create need for something. Sometimes we create need for a specific thing. Sometimes we create need or we feel a need for something. گرمیاں ہیں, باہر نکلتے ہیں, when we come back we feel that we need to have water. I need to take some time off. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سن رہے ہوتے ہیں کئی بار. I need this thing. I need to talk to you. I need to say this thing. یہ جو لفظ need ہم لوگ بار بار بول رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جنریٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر انسان کی کچھ نیڈز ہیں, ہر انسان کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں, ہر انسان کی. جنیریکلی ایز اے ہیومن بینگ انسانوں کی کچھ جنیرک ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر کسی کی ایک ہی ہوگی, لیکن پھر اس کے بعد پرسن ٹو پرسن یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں اور یہ جو نیڈ ہیں یہ ویری کرتی ہیں. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, بہت سارے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کی نیڈ دوسرے انسان کی نیڈ سے مختلف ہوتی ہے. آپ کے سوشل کلاسز ہیں, آپ کے ڈیموگرافک چینجز ہیں, آپ کے کلائمیٹ ہے, آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, انٹرنل فیکٹرز ہیں, آپ کے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں, آپ کے پریشر بلڈنگ ایسپیکٹس ہیں. ہر چیز ایک بندے کی دوسرے بندے سے مختلف ہوگی. لیکن اگر ہم اسی ساری بات کو, اسی ساری چیز کو ہم لوگ آرگنائزیشن کے اوپر, ایک آرگنائزیشن کے اوپر امپلیمنٹ کریں, تو کیا جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ آرگنائزیشن کو ہم ایز این اینٹی لے کے چلیں گے کہ آرگنائزیشن بھی ایک انسان کی طرح ہے, تو کیا ایز این آرگنائزیشن اس کی بھی کچھ نیڈز ہوتی ہیں؟ کیا یہ نیڈ صرف اور صرف یا اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ورک فورس ہے, یا صرف اس کی نیڈ ہوگی؟ نہیں, دونوں کی نیڈز ہوں گی, اور ان نیڈز کو سیٹسفائی کرنا ہے ہم نے. وہ کیسے کرتے ہیں, نیڈ ہوتی کیا ہے, آپ کو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی پڑے گی. The reason میں ہر لیکچر میں آلموسٹ آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ہر چیز کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو بالکل اسکریچ سے ہم لوگ بلڈ کریں گے. خاص طور پہ ان لیکچر میں, ویسے تو جو بھی سبجیکٹ ہو اس کا جو سٹارٹ ہے وہ آپ اسکریچ سے ہی لیں, لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے میں یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق سائیکالوجی سے زیادہ ہے. سائیکولوجیکل ایسپیکٹس جو ہیں اس میں یہ زیادہ پلے اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ سبجیکٹ ایک ایسا ہے کہ جس میں بیہیویئر, آپ کی نیڈز, آپ کی سیٹسفیکشن, آپ کے ایٹیٹیوڈز, آپ کے رول,
آپ کے لرننگ کرو، یہ ساری چیزیں اس میں ون بائی ون ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو اگر لیٹس سے میں آپ کو چارٹ دے دیتا ہوں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ ایک چارٹ ہے، اس چارٹ میں آپ کے پاس ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہے، اس چیک لسٹ میں آپ نے ون بائی ون ساری چیزیں چیک کرنی آرگنائزیشن کی. آپ بالکل کر لیں گے اور کر بھی سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، آئی ڈونٹ ڈس ایگری، آپ کر بھی سکتے ہیں. لیکن میرا ہمیشہ یہاں پہ ایک کوشچن ہوتا ہے، یہ جو آپ نے ریکوائرمنٹس کچھ یہاں پہ لکھی ہیں ایز اے چیک لسٹ، آپ نے چیزیں مارک کی ہیں، کیا یہ اسپیسیفکلی ریزلٹ اورینٹیڈ ہیں؟ کیا یہ گول اورینٹیڈ ہیں؟ اراؤنڈ $25 بلین $25 بلین اے ایئر. یہ میں ایک بہت چھوٹا فگر بتا رہا ہوں اور یہ بہت منیمائز کر کے بتا رہا ہوں. $25 بلین اے ایئر US organizations spend on training and development. 25 بلین. آپ سوچیں اس سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. وہ صرف آرگنائزیشن اپنی ود ان این آرگنائزیشن اپنے ریسورسز کی مختلف قسم کی مختلف ایریاز پہ مختلف ٹائم پیریڈ میں ود ان 1 ایئر یہ $25 بلین یہ اسپینڈ کرتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ پارٹ آؤٹ آف اٹ از، اور رادر آئی شوڈ بی سیئنگ دا ورسٹ پارٹ آؤٹ آف اٹ از، کہ وہ فیلئر میں جاتے ہیں. وہ ٹریننگز ان کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا. ان فیکٹ اس کی وجہ سے امپلائیز جاب سوئچ کرنا شروع ہو گئے تھے. ہر ٹریننگ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن پھر جب اسٹڈیز کی گئی، ریسرچ کی گئی، ہیومن ریسورس ڈیولپرس کا وہ جو ریسرچ کا ایسپیکٹ ہے، جب انہوں نے ریسرچ کی اور ویسے بھی انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹس نے جب ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ اس کا سب سے بڑا میجر ریزن تھا کہ نیڈ انالیسز پراپر نہیں کیا گیا تھا. وہ نیڈ انہوں نے فیل کی کہ ہاں جی ایک امپلائی ہے، ہی از ناٹ ورکنگ ہارڈ. ایک امپلائی ہے وہ ایکس فیکٹر میں کام کر رہا ہے، اس ایکس فیکٹر کے لیے جو اس کو وائی ایٹیچیوڈ اسکل نالج ریکوائر ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. اوکے، سو وہ وائی فیکٹر کے لیے اس کو یہ ٹریننگ پرووائڈ کر دیجیے. سو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ریکوائرمنٹ تھی یہ اس طرح فلفل ہو جائے گی. وہ جو نیڈ تھی فار دیٹ پرسن ٹو ورک پراپرلی ان دیٹ فنکشن، وہ نیڈ اس طریقے سے سیٹسفائی ہو جائے گی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیڈ ایکچولی کسے کہتے ہیں. اسی لیے میں ڈے ون سے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک HRD کے کانسیپٹس کو اسکریچ سے کانسیپٹ وائز ان کو بلڈ نہیں کریں گے، ان کے ایکچوئل ان ڈیپتھ میننگ کو اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی ایک اچھے ہیومن ریسورس ڈیولپر کے طور پہ، ٹرینر کے طور پہ آپ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پچھلے لیکچر یاد ہو، ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک ٹرین دا ٹرینر کا ہم نے ایک لیکچر کیا تھا. اس میں اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو فوکس کیا ہو یا اس کو اسٹڈی کیا ہو تو آپ کو ان سارے کے سارے ایسپیکٹس کے اوپر آپ کی ایک نظر جائے گی جو اس میں کور کیے گئے تھے. اور وہ تھا اس میں کچھ انٹرنل انوائرمنٹ تھیں، کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ تھیں، کچھ فورسز تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کوالٹی اگر لے کے آنی ہے تو آپ ایک ایک سیگمنٹ کے اوپر کوالٹی لے کے آ سکتے ہیں. آپ نے کس طرح کے ریسورسز کو کس طریقے کی ٹریننگ دینی چاہیے. چلیں ہم نے یہ تو ساری باتیں کہی تھیں. اس میں اگر آپ کو یاد ہو ایک انوائرمنٹ کا فیکٹر تھا. ایک انوائرمنٹ کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ آپ کی جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہ کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے. اگر میں کہوں کہ وہ جو فزیکل انوائرمنٹ ہم نے اسٹڈی کیا تھا اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، وہ فزیکل انوائرمنٹ آفٹر انالیسز، آفٹر اسٹڈنگ دا نیڈ ایسپیکٹ آف ہیومن بینگ، ہم نے اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ سارے ایریاز کو ڈیفائن کیا تھا کہ آپ کا ایئر کنڈیشننگ ہونی چاہیے، آپ کے پیرافرلز اس طرح کے ہونے چاہیے، آپ نے سامنے بیٹھنا ہے، آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے، آپ نے اس طرح لوگوں کو رپلائی کرنا ہے، آپ نے اس طریقے سے کوسچن کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے آنسر کرنا ہے. جو آپ کے مختلف آڈینسز ہیں ان آڈینسز کو آپ نے سیٹسفائی کس طرح کرنا ہے. آپ نے یس اور نو میں کوسچن نہیں کرنا. سینئر ایگزیکٹوز کو آپ اگر ٹریننگ دے رہے ہیں تو آپ ان سے یس اور نو والے کوسچن نہیں کریں گے.
ریٹورکل کوسچنس کس طرح کرنے. یہ ساری باتیں ہم نے کس طریقے سے ہم نے کہہ دی تھی. کیا بس ہم نے ایک بک میں یہ چیزیں پڑھی, یا ہم نے سینئر ریسورسز سے یہ چیزیں سنی, یا ہم نے کسی بزرگوں سے یہ باتیں سنی, اپنے بڑوں سے اپنے گھر میں یہ باتیں سنی؟ نہیں. obviously ہم نے یہ ساری چیزیں آفٹر ریسرچ, آفٹر اسٹڈنگ اور اینالائزنگ ہیومن بیہیویئر, ہم نے یہ ساری چیزیں پٹ کی کہ یہ ایک انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. سو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد I came to a conclusion کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نیڈ ایز این اینٹی, ایز اے سنگل اینٹی, نیڈ کیا چیز ہے, کس کو نیڈ بولتے ہیں. پیچھے کے ٹاپکس کو بھول جائیں, آگے کے ٹاپکس کو بھول جائیں. آج اس لیکچر میں, لیکچر نمبر 18 میں, آپ نے صرف اور صرف ایک چیز کو ایبزارب کرنا ہے, سمجھنا ہے, اینڈ دیٹ تھنگ از یور نیڈ. یہ نیڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ نیڈ ایز اے سنگل اینٹی, NEED, نیڈ, یہ کیا چیز ہے؟ سو آج سب سے پہلے ہم نیڈ کی اسیسمنٹ کریں گے کہ نیڈ اٹ سیلف کیا چیز ہوتی ہے, اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں, لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے, مختلف لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, سائیکالوجسٹ نے اس کو کس طرح دیکھا, پروفیشنلز نے اس کو کس طرح دیکھا. آج ہم نیڈ کے مختلف برانچز, نیڈ کے مختلف ایسپیکٹس کو ہم آج اسٹڈی کریں گے. لیٹس اسٹارٹ. واٹ از اے نیڈز اسیسمنٹ؟ آبجیکٹو. Attendees will be able to define needs assessment, create and utilize an outline for conducting a needs assessment, understand types of identified needs, normative, relative, expressed and perceived. When do you conduct a need assessment? A need assessment takes place before the activity is designed. Very important slide, very important question, and think on this point کہ آپ نیڈ کس وقت کرتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو اس کی ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے اس کام کے بارے میں ابھی نہ پتا ہو, اچانک سے آپ کے اندر وہ, Let's put an example over here. آپ روڈ اے پہ جا رہے ہیں, آپ کا کوئی پلان نہیں تھا کہ آپ جو سروس روڈ ہے آپ اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں, یا آپ گاڑی ایک دم سے آؤٹ آف نو ویئر آپ یو ٹرن لیں اور آپ سروس روڈ پہ آ جائیں. آپ کا جو پلان تھا, جو ایکچوئل آپ کا موٹیو تھا, وہ تھا کہ اسٹریٹ لائن روڈ اے پہ ایکسپریس ہائی وے پہ آپ نے جانا ہے. یہ آپ کا ایک پلان تھا. لیکن اچانک سے آپ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم روڈ بلاک وہاں پہ چل رہا ہے. رش آر کی وجہ سے نہیں, بلکہ آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا آگے کوئی پروٹیسٹ چل رہا ہے اور وہاں پہ روڈ بلاک کی ہوئی ہے. اب یہ ساری سچویشن کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی ایک دم سے نیڈ ڈیولپ ہو گئی. آپ کا آبجیکٹو تھا کہ آپ نے گھر پہنچنا ہے یا آفس پہنچنا ہے. آپ کی نیڈ ڈیولپ ہوگی. یو نیڈ ٹو ٹیک or rather you need to change the course of action. آپ کو ایک دم سے اپنا جو کورس آف ایکشن تھا آپ نے اس کو یو ٹرن میں لیا اور آپ سروس روڈ کے اوپر چل پڑے. سو نیڈ اسیسمنٹ ٹیک پلیس بفور دا ایکٹیویٹی از ڈیزائنڈ. آپ نے اسیس کرنا ہے اس ٹائم کو, اس جگہ کو, اس چیز کو, روڈ بلاک کو. یو ول ٹاک ٹو پیپل, آپ لوگوں سے پوچھیں گے, جو آگے سے آ رہے ہوں گے آپ اس کو ہاتھ دے کے روکیں گے. یو ول آسک ہم اور آسک دیٹ پرسن کہ آگے کیا سچویشن ہے. آپ اسیس کر رہے ہیں اس ٹائم کو, آگے کی سچویشن کو. یہاں پہ بیٹھ کے ایک مڈل مین کے تھرو آپ اس سچویشن کو اسیس کر رہے ہیں. So, need assessment take place before the activity is designed. اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ آگے کی سچویشن خراب ہے, روڈ بلاک کوئی لانگ آورس کے لیے, تو آپ کے جو اب آپ نے اپنی ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنی ہے, پلان کرنا ہے کہ
آپ نے اپنا کورس آف ایکشن چینج کرنا ہے, آپ نے ڈائیورژن کے اوپر چلے جانا ہے. سو دس اسسمنٹ از آلویز بفور دا ایکٹیویٹی. وائی ڈو یو کنڈکٹ اے نیڈ اسسمنٹ؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس میں جو دوسرا اسپیکٹ ہے. اس وقت آپ آرگنائزیشن کو چھوڑ دیں. اگر ہم نے اس ٹاپک کو اسٹڈی کرنا ہے تو آپ اس کو جنیرکلی پہلے سمجھیں. آپ آرگنائزیشن کا اسپیکٹ نکال دیں, آپ پروفیشنل لائف کا اسپیکٹ اس وقت نکال دیں. صرف ایز اے نیڈ اسسمنٹ آپ اس کو دیکھیں یہ کیا چیز ہے. وائی ڈو یو کنڈکٹ اے نیڈز اسسمنٹ؟ دا پرپز آف اے نیڈز اسسمنٹ از ٹو میک ڈیسیژنز ریگارڈنگ پرائرٹیز فار دا پروگرام. آپ کا جو بھی گول ہے, اوکے ہم اس سینٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں, اس پوائنٹ کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. وائی ڈو یو کنڈکٹ اے نیڈز اسسمنٹ؟ فوکس آن نیڈز اسسمنٹ. وائی ڈو یو کنڈکٹ نیڈز اسسمنٹ؟ کنڈکٹ نیڈز اسسمنٹ, ان دونوں کو آپس میں ایسوسیٹ کریں, لنک کریں. کس ٹائم پہ آپ کنڈکٹ کرتے ہیں نیڈز اسسمنٹ؟ دا پرپز آف اے نیڈز اسسمنٹ از ٹو میک ڈیسیژن. آپ نے ڈیسیژن لینا ہے, از ٹو میک ڈیسیژن ریگارڈنگ پرائرٹیز فار دا پروگرام. یہاں پہ پروگرام کی جگہ پہ آپ آبجیکٹو اگر لکھ لیں, پروگرام کی جگہ پہ آپ گول لکھ لیں, مشن لکھ لیں, ویژن لکھ لیں, جو بھی لکھنا چاہتے ہیں. آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. آپ کا ایک آپ نے پلان بنایا, وہ پلان فیل ہو گیا. اب آپ نے ڈیسیژن لینا ہے پلان بی کے لیے یا سی کے لیے. آپ نے وہ نیڈ اسسمنٹ کہ کون سی چیز یا کون سا راستہ مجھے بہتر طریقے سے وداؤٹ اینی ہیسل مجھے گھر تک پہنچا دے گا. جب آپ اس سارے پروسیس کو سمجھ لیں گے نا, کنڈکشن کب آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں, رادر کنڈکٹنگ اینڈ دین دا آبجیکٹو. یہ چیزیں پرائرٹیز, آبجیکٹیوز, ان دونوں کو آپس میں اگر آپ نے لنک کر لیا تو پھر آپ کو یہ نیڈ اسسمنٹ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ, if you conduct a proper need assessment, you will address or support updated criteria or essentials. اگر آپ نے ایک بار نیڈ اسسمنٹ کنڈکٹ کر لی, پراپر نیڈ اسسمنٹ آپ نے کنڈکٹ کر لی, تو پھر آپ ایڈریس کریں گے یا سپورٹ کریں گے اپڈیٹڈ کرائٹیریا کو. پہلے کے ویریبلس کچھ اور تھے, پہلے کی ریزننگ کچھ اور تھی کہ آپ اسٹریٹ لائن میں ہائی وے سے آپ جا رہے تھے. اب کے کنڈیشنز کچھ اور ہیں اور اس کی اسینشیلٹیز بھی کچھ اور ہیں. وہاں پہ ہو سکتا ہے اسپیڈ بریکرز بہت ہوں, وہاں کی کنڈیشن, روڈ کنڈیشن خراب ہو, لیکن آپ اس کو آپٹ کریں گے. آپ ان ساری چیزوں کو, اسینشلز اور کرائٹیریا جو ہے, ان دونوں چیزوں کو آپ سپورٹ کریں گے. ریزن, کیونکہ آپ نے ساری آپشنز اپنی کیلکولیٹ کر لی, آپ نے سارے راستے سوچ لیے, ہر چیز کو آپ نے ایویلیویٹ کر لیا. اب اس ایویلیویشن کو میں نیڈ اسسمنٹ کا نام دے رہا ہوں. آپ نے ساری نیڈ اسسمنٹس کیلکولیٹ کر لی اور اس کے بعد آپ نے آپٹ کیا کہ نو, جو روڈ بی ہے یا پلان بی جو ہے, دیٹ از بیسٹ فار می. لاجیکلی آپ کبھی بھی عام حالات میں اس جگہ سے نہ گزریں, لیکن اس وقت کیونکہ آپ کا پلان اے فیل ہو چکا ہے فار ایکس وائی زی ریزن, سو اب آپ کو پلان بی پہ جانا ہے. روڈ اے اس وقت بلاک ہے, سو آپ کو روڈ بی پہ جانا ہے. سو یہ آپ کے روڈ بی کے جو اسینشلز ہیں یا جو اس کے اوپر ٹریول کرنے کا کرائٹیریا ہے, اب آپ کی تھنکنگ, آپ کی سائیکالوجی اس کو سپورٹ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کی وہ مجبوری بن چکی ہے. مجبوری کیوں ہے؟ یہ مجبوری کا لفظ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ مجبوری اس لیے ہے, کوئی مار تو نہیں رہا نا, کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں وہاں سے ٹریول کروا رہا, لیکن آپ کی مجبوری اس لیے ہے کیونکہ آپ کی پرائیورٹی آپ کا مین آبجیکٹو ہے, مین پروگرام ہے یا مین ایریا ہے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے, اور وہ گول, وہ مشن آپ کو فورس کر رہا ہے, سائیکولوجیکلی ہر لحاظ سے آپ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے. جب آپ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ پوائنٹ بی کی طرف سے جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے لاجیکل ہوگا. عام حالات میں آپ سے کوئی پوچھتا کہ یار آپ اس روڈ بی سے جائیں گے,
آپ کہیں گے میں کبھی بھی اس روڈ سے نہ جاؤں, وہ روڈ بہت خراب ہے. لیکن آج آپ اسی خراب روڈ کو آپ آپٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پراپر ہر ایریا کے لحاظ سے سب آپشنز کیلکولیٹ کی, پراپر نیڈز اسیسمنٹ آپ نے کی. نیڈ اسیسمنٹس آر اباؤٹ ایویڈینس. Can you answer what evidence do we have that our audience needs this education? You remember میں نے آج کے لیکچر کے سٹارٹنگ میں یہ کوسچن آپ سے کیا تھا کہ آپ یہ ٹاپک کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ لیکچر آپ کیوں سن رہے ہیں, یہ ویڈیوز کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ اس سو اینڈ سو آپ نے یہ کورس کیوں اٹھایا, یہ کورس کیوں آپٹ کیا, کیوں پک کیا آپ نے. سو what evidence do we have that our audience needs this education? Answer this question right now. آپ اس کو ابھی آنسر کریں. Stop over here اور آپ اس کا آنسر اپنی لینگویج میں اپنی تھنکنگ کے مطابق آپ لکھیں, چاہے 1 لائنر ہے 2 لائنر ہے. آپ وہ سارے ریزننگ لکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کورس کر رہے ہیں یا یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. جی میں اچھی جاب چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میری ڈگری ہو جائے, جی میں چاہتا ہوں میرا ایک نام ہو, یا میں یہ پروفیشن آپٹ کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ کھیلنے کا بڑا شوق ہے, یا مجھے لوگوں کے بیہیویئر کو آبزرو کرنے کا بڑا شوق ہے, یا مجھے لوگوں کے ہیلپ کرنے کا بڑا شوق ہے. دیر آر 1001 reasons that you can write, but don't listen to me right now. Think on your own. آپ خود سوچیں کہ آپ کیوں یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, آپ یہ کورس کیوں کر رہے ہیں. آگے تو اس کے آنسر آپ کو مل جائے گا. Obviously ہم ان سارے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے, اور ہمارا کیونکہ ٹاپک بھی یہی ہے, لیکن ابھی آپ کے لیے سٹارٹنگ ہے. ابھی آپ سمجھیں کہ آپ کا ذہن ابھی آپ کو کیا بتاتا ہے. بعد میں تو پھر وہ بیفور اینڈ آفٹر والی سچویشن آ جائے گی. What evidence do we have that our solution will yield positive result? آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ اوکے, میں اس کی ایک ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں. لیٹس سپوز کہ آپ مجھے اس کا آنسر کرتے ہیں کہ آپ یہ کورس اس لیے لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے پروفیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں. سو اب یہ جو آنسر ہے, اس آنسر کو آپ کوسچن نمبر 2 کے لحاظ سے, پوائنٹ نمبر 2 کے لحاظ سے دیکھیں. What evidence do we have that our solution will yield positive result? My question to you over here is کہ آپ کا لیٹس سپوز آپ کا آنسر تھا کہ آپ HRD پروفیشن میں جاب کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے آپ نے ایک کورس لیا. The question again is کہ یہ جو سولوشن آپ نے نکالا ہے, یہ کورس پک آپ نے اس لیے کیا کیونکہ آپ HRD پروفیشن میں جاب کرنا چاہتے ہیں, ایز این HRD مینیجر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں, یا آلریڈی آپ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی جو اسکلس ہیں اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, آپ کے پاس کیا اسٹیٹسٹکس ہیں, کیا نمبرز ہیں, کس قسم کا آپ کے پاس کوئی ریزلٹ پڑا ہوا ہے جس کو دیکھتے سوچتے ہوئے آپ نے یہ والا سولوشن آپٹ کیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ اس کی کوئی سرٹیفکیشن کر لیتے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو نیٹ پہ اسٹڈی کر لیتے خود سے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ایک آپ کا ایک HRD مینیجر آپ کا ایک دوست ہے, آپ روز اس سے ملنا شروع کر دیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ YouTube پہ کوئی ویڈیوز دیکھ لیں, کوئی لیکچر آن لائن آپ کوئی اسٹڈی مٹیریل پرچیز کر لیں. There are 1001 solutions that I can give to you right now for the answer that you gave to me. But my question is again the same thing. کہ آپ کے پاس کیا سولوشن, آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جو سولوشن آپ نے آپٹ کیا ہے وہ بیسٹ ہے, اور وہ وہی ریزلٹ پرووائڈ کرے گا جس ریزلٹ کو آپ نے سوچتے ہوئے آپ نے یہ سولوشن آپٹ کیا ہے. اگر اس کوسچن کا آنسر آپ کو اس وقت مل جاتا ہے یا آپ اس کا آنسر کر لیتے ہیں, دین ٹرسٹ می آپ نے 90% کام اپنا کر لیا ہے HRD کے لحاظ سے. کیونکہ اس کوسچن کے آنسر کے پیچھے بہت بڑی سائیکالوجی ہے, اس کوسچن کے آنسر کے پیچھے تھیریز ہیں, لاجکس ہیں, ریزلٹس ہیں, اسٹیٹسٹکس ہیں, آپ کے ویریبلز مختلف انوالو ہیں اس میں, اور ان ساری چیزوں کا کمبینیشن ایکچولی آپ کا ایک لاجیکل آنسر بنتا ہے جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, وچ از ایکچولی ڈیفینڈیبل اینڈ پروویبل. آپ مجھے آنسر دیتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ کورس آپٹ کیا
کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے ریسورسز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکوں. ٹرسٹ می, میں اگر اس وقت ادھر ہوں تو میں آپ کو رانگ پروف کر سکتا ہوں اس بات پہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے ویریبلز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے اسٹیپس انوالو ہیں. کیونکہ وہ میجریبل سسٹم اڈاپٹ نہیں کیا جاتا, اس کی وجہ سے آپ وہ نیڈ اسیسمنٹ کمپلیٹ نہیں کرتے. سو وہ میجریبل سسٹم کیا ہے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں, لیکن اس کوشچن کا آنسر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ از, واٹ از دا ریزن دیٹ وی آر آفرنگ ایجوکیشن ان دس فارمیٹ. اب پہلے جو 2 پوائنٹ تھے ان کے آنسر آپ اپنے پاس لکھ لیں, اور اب یہ جو لاسٹ کوشچن ہے, یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے, اس کا آنسر آپ اپنے پاس الگ لکھیں. کوشچن اے آنسر, کوشچن بی آنسر, لیکن کوشچن سی کا آنسر آپ نے ان کے سامنے رکھنا ہے, اور پھر آپ دیکھیے گا, آپ ان کو آپس میں لنک کریں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی ان 3 چیزوں کی یہ ٹریکر بن جائے گا. کوشچن اے, کوشچن بی اور کوشچن سی, یہ ٹریکر بن جائے گا. اس ٹریکر کو آپ اگر دیکھیں تو اس کا ایک آنسر نیچے کی طرف جا رہا ہوگا, جو آپ کے ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہوگی, ایکچوئل نیڈ اسیسمنٹ ہوگا, ایکچوئل ایویڈنس ہوگا, ایکچوئل ریزننگ ہوگی, جو ان ساری چیزوں کو آپس میں لنک کر رہی ہوگی. سو ان 3 چیزوں کے آپ نے آنسر اپنے پاس ضرور لکھنے ہیں, اور آپس میں ڈسکس کریں, اپنی کولیگز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی ڈسکس کریں اور پھر آنسر کریے گا. It depends on what the meaning of the word is. Former President Bill Clinton. Bill Clinton کی ایک saying ہے, اور اس میں اس نے کہا تھا کہ depends on what is the meaning of the word is. یہ جو is ہم بولتے ہیں نا, this is a pen. پین یہ بعد میں ہے, آپ کی تھنکنگ کے بعد یہ اس نے ایک شیپ لی ہے. یہ جو از ہے نا, اس از کے بہت سارے میننگ نکلتے ہیں. ڈیفینیشن 1 اس میں گیپ, نیڈ, وانٹ, اسیسمنٹ, نیڈز اسیسمنٹ. گیپ از the space between what currently exists and what should exist. گیپ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ نیڈ اسیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ نیڈ کو اسیس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نیڈ اسیسمنٹ کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں؟ سو اس کے آنسر میں بل کلنٹن نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے اس کے ساتھ کوریلیٹ کی ہے, اور اس ڈیفینیشن میں ہم اس کو پچھلی سلائڈ پہ واپس جا کے دیکھتے ہیں. 5 ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے: گیپ, نیڈ, وانٹ, assessment and needs assessment. Now let's see what is gap. The space between what currently exists and what should exist. آپ کا گیپ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جانا ہے, لیکن اس کے درمیان کا جو برج ہے یا اس کے درمیان ایک کھائی ہے, سو آپ کو گیپ مل رہا ہے. ہم اکثر ایک ورڈ سنتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, یا بہت بار ہم نے زندگی میں ورڈ سنا ہوگا, جنریشن گیپ. پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان جنریشن گیپ ہے. وہ گیپ کیا چیز ہے؟ پیرنٹس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز فیس بک, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز واٹس ایپ اور وائبر, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایون یوز اے اسمارٹ فون. ان کو یہ نہیں پتا, بچے کو پتا ہے. باپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے, 55 ایئرس کا فادر ہے, بیٹے کی عمر 16 ایئر ہے. باپ کا ایکسپیرینس, ایج, ایجوکیشن سارا کچھ بہت آگے ہے. بیٹا ہر لحاظ سے ابھی پیچھے ہے, لیکن سٹل اس بچے کو پتا ہے کہ اس نے PS2 کیسے لگانا ہے, PS3 کیسے لگانا ہے, ایکس باکس کیسے اس نے کھیلنی ہے, واٹس ایپ, فیس بک, یہ سارا کچھ اس کو پتا. اسمارٹ فون کیسے یوز کرنا ہے, سم انسرٹ کیسے کرنی ہے, اس میں سے نکالنی کیسے ہے, آپ نے اس کو کٹ کیسے کرنا ہے, ہر چیز اس کو پتا ہے. ایوری سنگل تھنگ اس بچے کو پتا ہے. 16 ایئر بیٹا, اس کو پتا ہے. 55 ایئرس فادر, اس کو نہیں پتا. سو ان دونوں کے درمیان ایک گیپ ہے. سم تھنگ از مسنگ, سم تھنگ از ناٹ دیئر وچ شوڈ بی دیئر. سو دس از گیپ.
needs are contributing factors. What needs to be resolved to help close a gap? وہ کون سے ایکشن لینے ہیں؟ What needs to be resolved to help close a gap. وہ کون سے ایکشنز لینے ہیں کہ آپ نے اس گیپ کو ختم کرنا ہے. سو یہاں سے آپ کی وہ ایک اسیسمنٹ سٹارٹ ہو گئی, یہاں سے آپ کا ایک تھاٹ پروسیس سٹارٹ ہو گیا کہ یار بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے تو ایجوکیشن ہوتی ہے, اویئرنیس, ایجوکیشن, سارا کچھ ہوتا ہے. لیٹس اسٹارٹ سم اسکولنگ اور کاؤنسلنگ اور سم پروگرام فار اڈلٹس, فار پیرنٹس, ان کو, تاکہ ان کو ان کے بچوں کے لیول پہ لے کے آیا جا سکے. یہاں سے آپ نے ایک نیڈ اسیسمنٹ کر کے آپ نے ایک سولوشن پرووائڈ کیا. وہ سولوشن کتنا فیزیبل ہے اس کی اسیسمنٹ ایک بات کی کہانی ہے. نیڈز often relate to barriers. بعض اوقات وہ جو پرابلم ایریا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا کہ آپ کے اگر لیٹس سے کہ آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے, سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا روٹ کاز. وہ جو بیریئر ہے ہو سکتا ہے وہ بیکاز آف مولر, بیکاز آف ٹیتھ. آپ کو جو ٹوتھ پین ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو نیک پین کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہو سکتا ہے سن برن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے ہو رہا ہو. سو آپ نے وہ بیریئرز دیکھنے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو رہا. وانٹس آر پاسبل سولوشن. آئی وانٹ ٹو ہیو اے ٹی, آئی وانٹ ٹو ٹیک اے ٹی. یہ جو وانٹ ہے یہ کیا چیز ہے؟ آر پاسبل سولوشن. یار آئی وانٹ ٹو ٹیک اے میڈیسن. ریزن بیکاز آئی ایم ہیونگ اے ہیڈ ایک. سو یہ جو وانٹ ہے یہ بیسیکلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سولوشن ہے. ہو سکتا ہے, میں اس کو اس طرح پٹ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, چلے میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھ دیتا ہوں. آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے, اس ہیڈ ایک کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اوکے لیٹ می ٹیک این ایسپرین یا ڈسپرین, میں یہ لے لیتا ہوں کاز آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیک اے ڈسپرین بیکاز آئی ایم ہیونگ اے ہیڈ ایک. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا سولوشن ہے آپ کے اس پرابلم کا. واٹ ایف کہ میں آپ کو کہوں کہ ایسپرین یا ڈسپرین لینے سے آپ کا ہیڈ ایک تو شاید ٹھیک ہو جائے گا, یا ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو کیونکہ اس کا روٹ کاز ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ کو اس سے اور زیادہ بیماریاں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے بلڈ کو تھن کرتا ہے. بلڈ تھنر, وہ آپ کے بلڈ کو تھن کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو ہیمریج ہو جائے. دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف کیسز کہ جنہوں نے ہیڈ ایک کی وجہ سے انہوں نے ڈسپرین لی اور ان کو ہیمریج ہو گیا کیونکہ وہ خون کو پتلا کرتا ہے اور وہ آپ کے کیپلریز وینز اس تک وہ پہنچ جاتا ہے خون, اور وہاں پہ جو ہے وہ بلاکیج ہو جاتی ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ لیک کر جائے گا وہ اندر سے وین. تو کیا یہ جو سولوشن آپ کو لگا تھا, آپ نے تو ایک نیڈ آئیڈینٹیفائی کی تھی, لیکن جو سولوشن آپ نے دیا تھا کیا یہ سولوشن ٹھیک تھا؟ اگر آپ اس کی پراپر ڈائگنوسٹک اس کی کرتے, آپ پراپر کنسلٹ کرتے کسی ڈاکٹر سے, اور خدا نہ خاصا لیٹ سے کہ اس پیشنٹ کو ہیمریج ہو گیا, یہ سارا کچھ نہ ہوتا اگر اس نے اس کی پراپر انالیسز یا اسیسمنٹ اس کی ہوتی کہ یہ ہیڈ ایک ہو کیوں رہا ہے. اگر اس نے وہ تمام سینیریو سوچے ہوتے, ہو سکتا ہے میں نے ٹیمپریچر چینج کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے ٹوتھ ڈیکینگ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہو سکتا ہے میں رات کو صحیح طرح نہیں سو سکا, نیک پین کی وجہ سے ہو رہا ہو. اس ورس کنڈیشن میں اس وقت ہوتا ہی نہ اگر اس نے پراپر اس کا انالیسس کیا ہوتا, پراپر اسیسمنٹ کی ہوتی اس کی. سو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو نیڈ اسیسمنٹ ہے یہ کیوں ضروری ہے. نیکسٹ از اسیسمنٹ. کیا چیز ہے اسیسمنٹ؟ از دا ایویلویشن آف نیڈس. وہ تمام پاسبل سینیریوز, دیٹ از یور اسیسمنٹ. آپ کی فلاں کینڈیڈیٹ کے بارے میں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, آپ کی کیا رائے ہے. یہ جو رائے کا لفظ ہم اکثر سنتے ہیں, کینڈیڈیٹ ایکس تھا, اس کو آپ نے انٹرویو کیا, یور سینئر مینیجر کمز ٹو یو اینڈ ہی آسک کہ واٹ از یور اسیسمنٹ اباؤٹ دس پرسن. آپ وہ کیا بیسس کے اوپر آپ کو جواب دے رہے ہیں.
is the evaluation of needs, barriers and resources. Last point of this thing is, definition 1 is needs assessment is the process of identifying and measuring areas for improvement in a target audience and determining the method to achieve improvement. ہم اس پوائنٹ کو پھر سے اسٹڈی کرتے ہیں. نیڈس اسسمنٹ از دا پروسیس از اے پروسیس. یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ ود ون کلک آف بٹن یا ود ون لک اور آپ نے کہا کہ ہاں جی یہ تو اس کے تو یہ میری اسسمنٹ میری یہ. نو، اٹس اے پروسیس. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے آف آئیڈینٹیفائنگ. آپ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اینڈ میجرنگ، اور پھر اس کو میجر کرتے ہیں. ایریاز فار امپروومنٹ، وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں کا آپ نے امپروو کرنا ہے. لیٹس سے ہم نے وہ گیپ فل، ایون ٹو فل اے گیپ، دیٹ امپروومنٹ از فلنگ اپ اے گیپ ان اے ٹارگیٹ آڈینس. ٹارگیٹڈ ایریا جو ہے وہاں کا آپ نے، اینڈ ڈٹرمننگ دا میتھڈ ٹو اچیو امپروومنٹ. اور پھر آپ نے چلے اسسمنٹ تو کر دی، لیکن پھر ہم اسی پیشنٹ کی ایگزامپل پک کریں گے کہ پراپر میتھڈ اگر اس نے یوز کیا ہوتا تو پھر اس کی وہ کنڈیشن خدا نخواستہ نہ ہوتی. یہ میتھڈ جو ہے، اس میتھڈ کے نیچے یا اس کے ساتھ آپ ایک بریکٹ میں ورڈ یوز کر سکتے ہیں، اسٹریٹجی بھی. اسٹریٹجی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا میتھڈ ہے، کہ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ وہ امپروومنٹ اچیو کر سکیں گے. پہلے آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا تھا، کون سی اسٹریٹجی، کون سا میتھڈ آپ نے یوز کیا یا کون سا کمبینیشن آپ نے یوز کیا جس کی وجہ سے آپ کی وہ جو کنڈیشن ہے وہ امپروو کر گئی. کیا کہ آپ کے وہ ہیڈ ایک ختم ہو گیا. سو یہ آپ نے اسٹریٹجیز، میتھڈس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. بعض کا ڈائگنوسٹک ٹھیک ہوتا ہے، میتھڈ اسٹریٹجی آپ کی غلط ہوتی ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرنا ہے. What goes into a needs assessment? Normative data, evaluation, objectives, opinion, timeline, barrier, and resources. What does it take to get your activity off the ground? So, getting off the ground is a very important thing. آپ کو کون سی ایکٹیویٹی کرنی یا آپ کو کیا کرنا ہے. What does it take you to leave my room? آپ کو میں کس طریقے سے کمرے سے بھیجوں. یہ ایک نارمل جملہ ہے. یا کیا کرو گے کہ تم پڑھ سکو. یہ بچپن میں ہم بڑا سنتے ہوتے تھے کہ میں کس طریقے سے تمہیں سمجھاؤں کہ تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے. یہ بھی ایک بڑا ٹپیکل ہماری پرسنل لائف کا جملہ ہے. ہم کبھی دوست کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے کولیگس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی فیملی میں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. کس طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں. واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو گیٹ یور ایکٹیویٹی آف دا گراؤنڈ. سو واٹ از نیڈ اسسمنٹ. سو اب ہم دیکھیں گے کہ نیڈ اسسمنٹ کیا چیز ہے. پری اسسمنٹ، اسسمنٹ، ایکشن پلان، یہ ساری چیزیں ملا کے ایکچولی آپ کا نیڈ اسسمنٹ بن جاتی ہے. پری اسسمنٹ از جسٹ اے فرسٹ لک کائنڈ آف اے تھنگ. آپ اس میں کچھ شیور نہیں ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہیڈ ایک جو ہے وہ شاید آپ کو ٹیمپریچر چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے. لیکن پھر آپ جب اس کو پراپرلی بیٹھ کے، یہ آپ کی ایک پری اسسمنٹ تھی، پھر اس کے بعد آپ اس آپشن کو جب پراپر اینالائز کرتے ہیں، اس کے سارے ایسپیکٹس کو اسٹڈی کریں گے، اس سارے لنکیج دیکھیں گے، اس کے ساری ریزننگ دیکھیں گے، تو پھر آپ کی ایک پراپر اسسمنٹ کریٹ ہو جائے گی کہ یس، I think the actual reason is restlessness. یہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ ٹیمپریچر چینج کا اتنا مجھے امپیکٹ نہیں ہوتا، پہلے نہیں ہوا تھا، پہلے بھی کبھی نہیں ہوا، میں کئی بار اس طرح ہوتا رہا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کیونکہ کل رات کو آپ نہیں پراپرلی سو سکے تھے تو اس کی وجہ سے، اور صبح جلدی اٹھ گئے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ ایکچولی ہیڈ ایک ہو رہا ہے. سو دیٹ از یور ایکچوئل اسسمنٹ. سو اس اسسمنٹ کی بیس پہ آپ کا ایکشن پلان کیا ہوگا، آپ کیا کیا چیزیں یوز کریں گے، آپ کو کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، کیا آپ کو نیند ریکوائرڈ ہے، کیا آپ کو ٹائم آف ریکوائرڈ ہے،
کیا آپ کو کوئی پین کلر ریکوائرڈ ہے, کیا آپ کو کوئی سیڈیٹو ریکوائر ہے. یہ ساری چیزیں آپ کا وہ ایک ایکشن پلان کریٹ کرتی ہیں, اور ان تینوں پوائنٹس کو ملا کے آپ کا نیڈز اسیسمنٹ کا جو ایریا ہے وہ کور ہوتا ہے. Phases of need assessment. Now very important point. First is pre-assessment. اب ہم اس کو ایک ایک پوائنٹ کو ان ڈیپتھ میں دیکھیں گے. Pre-assessment آپ کا فرسٹ فیز ہے. That is data collection. What do we know? کیا کنڈیشن ہے. It's same like کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر آپ کی ایک پری اسیسمنٹ کرتا ہے. آپ کو جو نرس ہوتی ہے وہ سینئر ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ سر یہ ان کو جو ہے وہ اسٹمک میں پین ہو رہا ہے, یا ان کو آرم میں پین ہو رہا ہے. لیٹس سے لیفٹ آرم میں ان کو پین ہو رہا ہے, اور وہ پین جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک ٹریول کر رہا ہے. سو یہ ایک پری اسیسمنٹ تھی. وٹ ڈو وی نو؟ وی نو دیٹ پرسن از ہیونگ اے پین ان ہز لیفٹ آرم, اور وہ پین جو ہے اوپر سے نیچے ٹریول کر رہا ہے. دس از آل وی نو. سو آپ ایک پری اسیسمنٹ اپنی کریٹ کرتے ہیں. واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹ؟ سو ابھی پین کیسا ہے. نیکسٹ کوشچن آف دا ڈاکٹر, ابھی آپ کا پین کیسا ہے؟ جی مجھے ابھی بھی پین ہو رہا ہے. زیادہ ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے؟ جی مجھے ماڈریٹ ہو رہا ہے. سو ویئر شوڈ وی بی؟ ہمیں کدھر ہونا چاہیے؟ ناؤ دس از دا پارٹ آف دا ڈاکٹر اور آپ کا بوتھ تھنگس دیٹ ہمیں اس کو نارمل سٹیج میں لے کے آنا ہے, یا ہمیں نارمل ہونا چاہیے. یا بلڈ پریشر ہمارا جو ہے وہ 180/100 تھا, تو ایکچولی اس کو 120/80 ہونا چاہیے. ویئر شوڈ وی بی؟ ہاؤ ڈز a region compare to others؟ سو ہمارا جو سنیریو ہے وہ ہم دوسروں سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کو ہم دوسروں سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ واٹس نیو؟ سو ابھی کنڈیشن آپ کی اس میں کچھ امپروو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ واٹس امپورٹنٹ؟ اس سارے اسپیکٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یا یہ پین اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے ایک کلیکشن آف ڈیٹا کا نام اس کو ہم دیتے ہیں. آپ یہ سارے کوشچن آنسرز کرتے کرتے وہ ڈاکٹر اپنے پاس لکھ رہا ہوتا ہے, یا وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں آپ کا کلیکشن آف ڈیٹا ہے. آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, الگ الگ چیزیں ہیں, سب الگ الگ چیزیں ہیں. ان ساروں کو اپنے پاس لکھ کے ایز این انفارمیشن پھر اس کو بعد میں کریٹ کیا جائے گا. اس سے ایک انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جائے گی اس سارے ڈیٹا سے. سو دس ڈیٹا کلیکشن از ایکچولی یور پری اسیسمنٹ فیز. اس میں ہم لوگ اس طریقے سے پری اسیسمنٹ میں ہم لوگ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. دین اسیسمنٹ, ایویلیوشن آف دا ڈیٹا. یو ریمبر میں نے پیچھے کہا تھا کہ وہ را ڈیٹا ہے, اس را ڈیٹا سے ہم ایک انفارمیشن ایکسٹریکٹ کریں گے. ایویلیوشن آف دا ڈیٹا, ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے کہ لیٹس سپوز کہ لیفٹ آرم میں جو پین ہے اس کی, اور وہ جو پین جس طریقے سے ٹریول کر رہا ہے, اس کی جو فرسٹ انڈیکیشن انسان کے یا ڈاکٹر کے ذہن میں جو جاتی ہے وہ ڈائریکٹ جاتی ہے ہارٹ کی طرف, کہ کہیں ہارٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ تو نہیں ہو رہا, انجائنا پین, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, سم تھنگ لائک دیٹ, اینی تھنگ, لیکن اس کا تعلق ہارٹ سے ہو سکتا ہے. سو وہ جو ہارٹ پین ہے یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کے لیفٹ آرم میں وہ پین ٹریول کرتا ہے, بیک میں جاتا ہے اور لیفٹ آرم میں آپ کے پین ٹریول کرتا ہے. سو آپ نے وہ جو ڈاکٹر ہے وہ پھر ان سارے کوشچن آنسرز جو تھے ان سب کو اسیس کرے گا, ایویلیویٹ کرے گا, اور اس سے پتا چلے گا کہ نہیں, کیونکہ اس نے وہ پریویس کنڈیشن پوچھی تھی, کرنٹ کنڈیشن پوچھی تھی, تو اس سے پتا چلے گا کہ وہ آپ کا ایکچولی خدا نخواستہ وہ ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ رات کو, یا لیٹس سے کہ وہ رات کو بالنگ کروا رہے تھے یا کرکٹ کھیل رہے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ کوئی پین آپ کا جنریٹ ہو گیا, کوئی ایسی موومنٹ ہوئی آرمز کی کہ جس کی وجہ سے وہ پین جنریٹ ہو گیا. سو وہ ایویلیوشن جو ہے, وہ ایویلیوشن آف دیٹ ڈیٹا اینڈ دیٹ انفارمیشن جو آپ نے کریٹ کی اس ڈیٹا سے, اس کو ایویلیوشن جو ہے وہ آپ کا ایکچولی پن پوائنٹ کرے گی آپ کی ریکوائرمنٹ کو. بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل
What are our barriers? What needs have we identified? Are some gaps bigger than others? Consider both scope and severity. What are our priorities? Do we have the resources to address them? Why do anything at all? بعض اوقات ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نہیں آپ بس گھر جائیں, کوئی کرنے کی, کوئی میڈیسن لینے کی, کوئی آپریشن یا کوئی بڑا پروسیجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپل ریسٹ لیں, آپ ریسٹ کریں گے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. یا آپ کا ایک دم خدا نخواستہ بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو گیا, کوئی فینٹ ہو گیا, خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوئی, پیپلز جنرلی دے گیٹ پینک, اور اس پینک میں وہ کہتے ہیں جی اس کو یہ ہو گیا, خدا نخواستہ یہ ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں سمپل آپ ان کو سیلین واٹر دیں, نمک پانی میں ملا کے یا خالی نمک آپ ان کو کھلا دیں تھوڑا سا, ان کا بی پی نارمل ہو جائے گا. شوگر ڈاؤن ہو گئی, آپ ان کو تھوڑا سا میٹھا کھلا دیں, ڈونٹ پینک. سو وہ بعض اوقات یہ ساری چیزیں ایویلیویٹ کرنے کے بعد پیپل سجیسٹ کہ جی یہ پروسیجر کر لیں, فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیں, اتنا ایکسپینسو یہ کر لیں وہ کر لیں, لیکن ایونچولی پتا چلتا ہے کہ اس کا بڑا سمپل سا حل ہے. ڈونٹ گو فار اینی سائی فائی اور ہائی ٹیک کائنڈ آف سولوشن. آپ سمپل اس جگہ پہ ایک پنکھا رکھ دیں, وہ باکس کو گرا دے گا, پتا چل جائے گا کہ ہاں جی یہ باکس مشینری نے, روبوٹک آرم نے اس کو فل کیا ہے نہیں کیا. ایک آرگنائزیشن نے انویسٹمنٹ ملینز آف ڈالر آن کریٹنگ اے روبوٹک آرم, لیکن ان کا فورمین تھا, اس نے اس کا سولوشن کیا نکالا, ایک پنکھا رکھ دیا, پنکھے کو پریشر فین کو تیز کر دیا, کنویئر بیلٹ کے سامنے, جیسے وہ کنویئر بیلٹ پہ سے باکس گزرتے تھے جو خالی ہوتا تھا وہ آٹومیٹکلی گر جاتا تھا. دیٹ واز اے سمپل سولوشن. سو یہ آپ کی نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اور سولوشن جو آپ اس سے کریٹ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایکشن پلان. What are we going to translate what we have into what they need? What we have into what they need. وہ جو ایکشن پلان ہے ایکچولی وہ ٹرانسلیشن ہے آف دیٹ انفارمیشن. آپ نے سب سے پہلے ایک را ڈیٹا کلیکٹ کیا تھرو سرٹن پروسیجر. آپ کوشچن آنسرز ہیں, انٹرویوئنگ ہے, آپ کی پرسنل آبزرویشن ہے, برین اسٹارمنگ ہے, پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں, ہسٹوریکل انفارمیشن ہے, یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کے پاس ایک را ڈیٹا آ گیا. اس را ڈیٹا کو آپ نے انفارمیشن میں کنورٹ کیا, اس انفارمیشن کو آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس ایویلیویشن سے آپ نے کچھ پاسبلٹیز نکالی, ان پاسبلٹیز کے اگینسٹ اب آپ ایک ایکشن پلان کریٹ کریں گے. سو وچ نیڈ کین بی ایڈریس. کیا اس میں سے ساری چیزوں کو ہم لوگ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ سم ٹائم یس, سم ٹائم نو. ہم ہر چیز کو ایڈریس نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے. کرنا چاہیے لیکن نہیں کر سکتے. وائی؟ بیکاز آف سرٹن لمیٹیشنز, بیکاز آف سرٹن پاسبل آؤٹ کمز. ایسے آؤٹ کم کے جو ہمیں ریکوائر نہیں, ایسے آؤٹ کم کے جو فیوچر میں ہمارے لیے زیادہ مصیبت بن سکتے ہیں. سو لسٹ ایڈیشنل بیریئرز ہنڈرنگ پروگرس. Have any areas been identified for follow-up or future opportunities for educational intervention? Gathering data. Search for objective measures. Scope: how many or what % of patients are exposed, vulnerable, expected to suffer from XYZ. Severity: what are the consequences? Discomfort, pain, blindness. Khuda na khasta. Are there national standards for treatment? Can we do better? یہ جو ایک لاسٹ پوائنٹ ہے میں اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمیشہ ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے, ہمیشہ ایک نئی آپشن کریٹ کر دیتی ہے. کین وی ڈو بیٹر دین دیٹ؟ جو آپشن آپ نے کیلکولیٹ کی ہے, جو آپ نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے, جو ایکشن پلان آپ دے رہے ہیں, کیا ہم اس سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں؟ Usually people say, no, this is the best thing that we came up with. And always tell them there is always something better out there. It's just that we have to search. کہتے ہیں نا کہ وہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. سو وہ آسانی ڈھونڈنی ہے, وہ ایسپیکٹ ڈھونڈنا ہے, وہ آسانی کہاں سے کیسے آ سکتی ہے. سم ٹائم آپ نے کچھ چیزوں کو, ریسورسز کو آپس میں لنک کرنا ہے, ان کو جوائن کرنا ہے اور آپ ایک نئی چیز کریٹ کر سکتے ہیں. یس, وی کین ڈو بیٹر. تو پھر وہاں پہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کام آتا ہے, وہاں پہ آپ کی اپنی انالیٹیکل سکلز کام آتی ہیں. Assessment and example. It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarette, it's dark and we are wearing sunglasses. یہ ایک
it's just a saying. It's not what you know, it's how you know it. Needs gaps are identified in 4 ways. Types of need: normative, relative, expressed, and perceived. Types of need, let's see. Normative, defined as falling below a standard criterion established by custom, authority, or journal consensus. Strength, allows planner to use objective targets. Weaknesses, need level change with time and must be re-evaluated. Relative type of needs, measured by the gap between the level of service between similar communities. Strength, can lead to a priority of distribution of limited resources. Weakness, limit resource allocation to underperforming areas. Expressed type of needs, defined in terms of the number of people who actually have sought help. Strength, focuses on situation where people have taken action, helps to determine barriers. Weaknesses, not all people with needs seek help. Loss of the bigger picture, misses latent needs. Perceived, defined in terms of what people think their needs are or feel their needs to be. Strength, easy to come by. Weaknesses, subjective, subject to the Dunning-Kruger effect. یہ جو perceived need ہے, ان جتنی ہم نے نیڈس پیچھے دیکھی, ہم نے اسٹڈی کی, ان میں اس کو میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم the kind of a psyche we are developing right now, جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں, ہمارے انوائرمنٹ جس طرح کا کریٹ ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو پرسیوڈ ہے نا, پرسیو ٹائپ آف نیڈ جو ہے, اس کا تعلق بہت زیادہ ہماری سائیکالوجی سے ہے, ہمارے بیہیویئر سے ہے, ہمارے انوائرمنٹ سے ہے, ہمارے انٹرنل پرابلم سے ہے, ہمارے ایکسٹرنل فیکٹر سے ہے, ہمارے گھروں کے مسئلوں سے لے کے, ہماری فیملی پرابلم سے لے کے, ہمارے پروفیشنل پرابلمس تک یہ چیزیں لیڈ کر رہی ہیں. اور میں اس چیز کو بہت زیادہ آبزرو کر رہا ہوں, چاہے اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے بچے ہوں, چلڈرن ایٹ آف اینی ایج, سو اینڈ سو ایون سینئر مینیجرز, ایون ورک فورس ود ان یور آرگنائزیشن. یہ پرسیو ٹائپ آف نیڈ جو ہے, یہ مجھے لوگوں میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. کیوں؟ ہم اس کو دوبارہ سے اسٹڈی کرتے ہیں. ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف واٹ پیپل تھنک دیئر نیڈز آر اور فیل دیئر نیڈز ٹو بی. یہ جو جملہ ہوتا ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, مجھے لگتا ہے میری یہ نیڈ ہے, مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑی دیر ریسٹ کر لینا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہلی ایریا پہ تھوڑے عرصے کے لیے چلا جانا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے آفس سے تھوڑے دنوں کے لیے آف لینا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو فلاں جگہ لے کے جانا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے امپلائیز کو یہ موٹیویشنل تھیریز, یہ کانسیپٹ ان کو تھوڑے سے پٹ کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ اپنے امپلائیز کو تھوڑا سا دن چھٹی دے دوں, مجھے لگتا ہے کہ اپنے امپلائیز کو بونس اس سال دینا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ اپنی ٹیم کو ایک پرفارمنس ایوارڈ دینا چاہیے. یہ جو مجھے لگتا ہے, واٹ پیپل تھنک their نیڈز آر, اس کے اوپر اراؤنڈ دا گلوب مارکیٹنگ کمپنیز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. سم ٹائم یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی لاٹ مینی تھنگس. آپ نے کبھی یہ ایکسپیرئنس, آئی ہوپ شاید آپ نے کبھی یہ کیا ہو, یا ہم سب نے موسٹلی کہیں نہ کہیں زندگی میں چیز ایکسپیرئنس کی ہوگی. ہم ایک بڑے سپر ڈوپر قسم کے مال میں چلے جاتے ہیں, ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہاں پہ جا کے ہم نے 5-10,000 روپیز اسپینڈ کرنے, لیکن ٹرسٹ می, جب ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں, ایٹ لیسٹ میرے ساتھ یہ چیز کئی بار ہوئی ہے, آئی ہیو ایکسپیرینس دس تھنگ مائی سیلف. جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بل ہے 10,000, 15,000, 20,000 کا. ریزن کہ مجھے کوئی نیڈ نہیں تھی, لیکن جب میں اندر گیا ہوں, وہ گلیمر, وہ چیزیں, وہ شاپس, وہاں پہ سیلز کے بورڈ, اور وہ اچانک میرے اندر ایک سائیکی کریٹ ہو گئی کہ یار یہ 50% آف چل رہا ہے, مجھے بھی ضرورت تو نہیں, لیکن میں ابھی پرچیز کر لیتا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو سیو منی. مجھے ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے لگا کہ مجھے ضرورت ہے. آئی تھاٹ آف دس تھنگ کہ وہ میری ضرورت ہے. سو یہ پرسیوڈ نیڈز جو ہیں,
یہ جتنی مارکیٹنگ آرگنائزیشن ہیں وہ اس ایسپیکٹ کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے بھی جو تھنکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایکچولی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی دے نو دا سائیکی آف پیپل، دے نو یور سائیکی. ان کو پتا ہے کہ آپ کیسے اٹریکٹ ہو گئے، کون سے کلر اسکیم یوز کرنی ہے جس پہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ زیادہ پروسیسنگ کرے گا، کس طرح کا فونٹ یوز کرنا ہے، کس سائز کا فونٹ یوز کرنا ہے، آپ نے کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، ریڈ کلر یوز کرنا ہے، میجنٹا کلر یوز کرنا ہے، یلو یوز کرنا ہے، اورنج یوز کرنا ہے. یہ سارے کمبینیشن، کلر کمبینیشن، یہ چیزیں ملا کے وہ آپ کی ایک پرسیوڈ تھنکنگ کریٹ کر دیتے ہیں، اور اس پرسیوڈ تھنکنگ کے تھرو آپ کے اندر ایک نیڈ جنریٹ کر دیں گے. آپ شدید گرمی لگ رہی ہے، آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے XYZ پروڈکٹ کی، اور وہ چلڈ آئس میں دکھا رہے ہیں، اور پرسن از ڈرنکنگ دیٹ کولڈ ڈرنک، اور اس سے جو ہے وہ ایک نیڈ سیٹسفائی ہو رہی ہے، اور آپ ایک گرمی سے ابھی واپس آئے ہیں، یا شاپ میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، وہاں پہ سامنے ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، آپ کی ایک پرسیوڈ تھنکنگ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی. سو سیم از دا کیس. میں آج امپلائیز کی بات نہیں کر رہا، میں آج آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا، آج میں آپ کو سمپل یہ نیڈ اسسمنٹ، یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سنیریو آپ کو آرگنائزیشن میں ملیں گے فار شیور. آپ کو بہت سے آپ کے ریسورسز آ کے کہیں گے جی مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑے دن چھٹی لے لینی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اگر اس نے آف لیا تو آپ کے کام میں یہ ہنڈرنس ہوگی، آپ کے کام میں یہ ایک بیریئر کریٹ ہو جائے گا، پرفارمنس کم ہو جائے گی، ٹائم شارٹ ہے، آپ نے ڈلیوری دینی ہے پروڈکٹ کی، کلائنٹ ویٹ کر رہا ہے. سو وہ جو اس کو آپ کے جو ریسورس کو جو لگ رہا ہے، اس کی جو پرسیو تھنکنگ ہے، پرسیوڈ نیڈ جو ہے، اس کے اگینسٹ آپ کی ایک لاجیکل نیڈ بھی ہے، آپ کی ایک لاجیکل تھنکنگ بھی ہے. وچ ون از گوئنگ ٹو ون؟ یہ ہم آرگنائزیشن کی یہاں پہ بات کر کے اس کو بالکل یہاں پہ میں روک رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو پرسنل لائف میں لے کے جا رہا ہوں واپس، یہ جنرک ایسپیکٹ میں واپس لے کے جا رہا ہوں کہ لاجیکل تھنکنگ، لاجیکل نیڈ اور آپ کے پرسیو نیڈ میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. اور کامیاب وہی ہے کہ جس نے لاجیکل نیڈ کو پرسیو نیڈ کے اوپر پرائیورٹی دی. There would have been a scenario کہ میں مال جاتا یا مال جاؤں گا نیکسٹ ٹائم، اور میں کوئی بھی پرچیزنگ نہیں کروں گا unless until جو صرف میری نیسیسٹیز ہیں. آپ یہ ہائپر مال جو ہیں، یہاں پہ ون روف شاپ جو ہوتی ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، وہ اس طرح کے آپ مالز میں جب جاتے ہیں، ہائپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، سپر مارکیٹس میں جاتے ہیں، آپ نے پرچیز کرنا ہوتا ہے صرف ایک سوپ، آپ 4 اور چیزیں ساتھ خرید کے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی آسانی کے ساتھ وہ آپ کے پرسیو نیڈ بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یار وہ ہو سکتا ہے مجھے 4 دن بعد جو ہے یہ شیونگ کٹ کی ضرورت پڑے، مجھے ہو سکتا ہے ابھی یہ ٹاول کی ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے مجھے یہ اسپیگٹیز کی ضرورت پڑے، یہ سوس چاہیے، یہ چیز چاہیے. سو آپ 8-10 چیزیں مزید ساتھ پرچیز کر کے آپ آ جاتے ہیں، اور یو ہیپیلی اسپینڈ منی اینڈ دین یو سے آئی ڈیڈ اے اسمارٹ شاپنگ. لیکن ایکچولی اس کے پیچھے کیا تھا؟ ساری کے ساری یہ پرسیوڈ نیڈس تھی. Problems must be translated into needs. Strive to answer all 4 types of needs. Each type of need paint a different picture of the gap. آپ کوئی ایک problem identify کریں. Any kind of a problem that you think you have in your life یا in your work, any kind of a problem. اور پھر یہ جو 4 ٹائپ کی نیڈز ہم نے پیچھے اسٹڈی کی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے سولوشن فائنڈ کریں. وہ گیپ جو فل ان گیپ جو ہے وہ آپ کریں، اینڈ دین یو ول نو کہ یہ ساری چیزیں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. نیڈز آر ٹرانسلیٹڈ انٹو آبجیکٹیوز. اب یہاں سے ہمارا HRD کا ایسپیکٹ شروع ہو جائے گا، جس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. That's why I said, but that's another talk. کیونکہ وہ ایک آپ نیڈ کو آبجیکٹیو میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، that's a different ball game. اور یہ بہت بڑی ایک پوری سائنس ہوتی ہے جس کو ہم آگے جا کے تھوڑا اسٹڈی کریں گے. Till next lecture, take good care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.